جمعے کے دن یہ کام ہرگز مت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن یہ کام کرے گا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی میں مستثنی ہیں: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس صفکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعے کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعے کے درمیان۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعے کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جمعے کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا اور اسے سید الایام کہا گیا۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے، اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعے کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھیں اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعے کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ دن تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ جمعے کی نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقد ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ منافق ہے اور اللہ سے بے علاقہ، اور چونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے لہٰذا اس کا منکر کافر ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا۔ اس نام کی مستقل ایک سورہ مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کے قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شعاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہیں: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل یعنی سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھیں، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیاتیں حفظ کرنی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز سے قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو
میں نے عرض کیا اس وقت کا چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر اس میں سے 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی خیر کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، اور تمہارے گناہ اور قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانشتہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وعمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ جمعہ پڑھنے کے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، یعنی نہ پائی جائے تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 1، شہر یا شہر کے قائم مقام، بڑے گاؤں یا قصبہ میں ہونا، یعنی وہ جگہ جہاں متعدد کوچر بازار ہوں، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے۔ یوں ہی شہر کے آس پاس جو جگہ شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو، جسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے قبرستان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن، وہاں بھی جمعہ جائز ہے، اور چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ تو جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ شہر میں آ کر جمعہ پڑھیں۔ نمبر 2، سلطان اسلام یا اس کا نائب جس نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ، سنی اور صحیح العقیدہ ہو، احکام شریعت جاری کرنے میں وہ سلطان اسلام کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے۔ اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں وہ جمعہ قائم کرے۔ عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں۔ نمبر 3، وقت ظہر، یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے، تو اگر اثناء نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں۔ نمبر 4، خطبہ جمعہ، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے، اور ایسی جماعت کے سامنے جو جمعہ کے لیے شرط ہے، اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ اگر کوئی امر مانے نہ ہو اور خطبہ نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔ نمبر 5، جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد۔ نمبر 6، اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے، جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہو۔ نمبر 2، صحت، لہٰذا ایسے مریض پر کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلے جانے میں مرض بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ نمبر 6، عاقل ہونا۔ اور یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کی وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ نمبر 7، نکھیارہ ہونا، لہٰذا نابینا پر جمعہ فرض نہیں۔ ہاں، جو اندھا مسجد میں اذان کے وقت باوضو ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ یوں ہی جو نابینا بلا تکلیف بغیر کسی کی مدد کے بازار اور راستوں میں چلتے پھرتے ہیں ان پر بھی جمعہ نماز فرض ہے۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا، لہٰذا اپاہج پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11، می یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔